دوستو تو سادے پین سے وہی طریقہ کار جو میں نے مارکر سے بتایا ہے، وہ صرف سادہ پین ہے، تو اس میں بھی آپ نے یہی یعنی کہ اگر حروف با، تا، سا، پا، ٹھا، تو یہ سارے حروف صرف نقطوں کا فرق ہے۔ آگے اس کے ساتھ نون اور یا، تو پہلے آپ کو بتا بھی دیا کہ ان حروف میں صرف نقطوں کا فرق ہے، مفرد ہو یہ اس صورت میں ہوں گے جب یہ کیا ہو، مفرد ہو یا آخر میں ہو۔ مفرد ہو یا آخر میں ہو تو اس صورت میں اس کی یہ شکل آئے گی، اصلی شکل۔ اگر جوڑ میں ہو تو پھر اس صورت میں یہ اور یہ ایک جوڑ ہو تو ایسے آئیں گے، اگر زیادہ ہو تو اس صورت میں پھر مد کے ساتھ اگر نیچے سے اوپر جوڑ لگانا ہے تو یہ والا آئے گا، اور اگر سائڈ سے جوڑ لگانا ہے تو پھر یہ۔ اگر 2 3 4 حروف ہو تو اس صورت میں پھر اوپر، پھر اس کے بعد پھر یہ دونوں ساتھ ملائیں گے، یعنی اس طرح اس طرح اس طرح، اور آخر میں اس کے ساتھ اپنی شکل۔ مثلا میں نے لکھنا ہو پینٹ، لکھنا ہو پا یا نون ٹا، اس کو پینٹ کر دے، ٹینٹ کر لے۔ اگر اس کے ساتھ کی جگہ پہ میں نے ایک اور لفظ لکھنا ہو، ٹینٹ میں نے لکھنا ہو، ٹینٹ میں نے لکھنا ہو، یہ اوپر یہ پہلا جو ہے مد ہے، اس کے بعد باقی یہ شیپ ہے، اس کے بعد پھر چھوٹا سا مد، اس کے پاس پھر یہ شیپ۔ تو آپ اس طرح کے یہ شیپ آپس میں ملاتے جائیں، اور آپ کے حروف اگر ان میں سے کوئی ہو تو یہ بڑھتے جائیں گے۔ اگر آخر میں یہ نہ ہو بلکہ آخر میں نون آ جائے، اگر نون آخر میں آئے تو کیا ہوگا؟
اس صورت میں پھر دیکھیں یہ نون ہے تو نون سے پہلے یہ والا شیپ بنتا ہے. تو اس صورت میں چونکہ یہ اوپر سے آتا ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ جوڑ نیچے سے ایسے لگائیں گے. پھر اس کے بعد وہی اپنا طریقہ مد، اگر پھر ایک اور ہے تو پھر نیچے سے ایک اور مد. دیکھیں یہ اور آخر میں اس کے ساتھ نون لگانا ہو تو لگا سکتے ہیں. جسے آپ نے لکھنا ہو بنین، تو بنین میں کتنے حروف ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے لکھ دیں با، نون، یا اور بنین. اب 4 حروف ہیں تو 4 حروف میں آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ تو دیکھیں یہاں تک 4 حروف بنتے ہیں. سب سے پہلے یہ با، نون اور یا، نون، 4 حروف با، نون، یا، نون، بنین. اگر اس کے ساتھ آپ نے ایک اور لفظ بنانا ہے تو نیچے سے اوپر، یہ دیکھیں اسے اوپر، پھر اوپر، اس کے بعد اگر اس کے ساتھ ملانا ہے تو آخر میں کوشش کرنا ہے کہ آخر میں جو بھی حرف آئے گا تو کوشش کریں کہ ادھر سے آپ پہلے اپنے سامنے لفظ بنا لیں کہ آخر سے بنتا جائے گا تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. شروع میں چاہے ایسے آ جائے چاہے ایسے آ جائے. اگر آخر میں آپ نے یا لگانی ہو یا تو اگر جوڑ کے آخر میں یا ہو تو یا کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے؟ تو یا کا کیونکہ پہلا سرا یہ پیچھے کی طرف مڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے اگر ہم اس کے ساتھ صرف با لگائیں گے، نون لگائیں گے، با کی شیپ میں جتنے بھی حروف ہیں اس میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ لگائیں گے، اگر ایک لفظ ہو تو پھر اس صورت میں اس یا کی شیپ کو تھوڑا سا چینج کریں گے، یعنی اوپر سے ایسے. اس کے علاوہ اس شیپ میں اور کوئی لفظ نہیں آئے گا، لیکن اس شیپ میں یہی حروف اس میں آئیں گے، با، تا، سا، پا، ٹھا، نون اور یا اس صورت میں آئیں گے. اور اگر اس سے ایک سے زیادہ حروف اس کے ساتھ اس کا جوڑ لگائیں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ یا کی جو اپنی اصلی شکل ہے وہ تو اپنی حالت پر رہے گی، لیکن اس کا جو سرا ہیں یہ ایسا ہیں جیسے ایک حرف کے لیے یہ استعمال ہوگا، ایک اور حرف لگائیں گے تو یہ 2 بن جائیں گے. اب یہ صرف اگر نون لگا تو یہ نی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نبی ہے. اب اس کے ساتھ اگر ہم ایک اور حرف لگائیں گے تو جس طرح ہم نے نون کے ساتھ جوڑ میں لگایا تھا، کیونکہ یہ اوپر ہیں تو اوپر کے ساتھ ہم نیچے سے ایک اور حرف ملائیں گے. اب ایک شکل آپ کے سامنے یہ ہے. اب اس کے ساتھ جب آخر میں ہم اور جوڑ لگائیں نا تو نیچے سے لگائیں گے، لیکن اگر یہ پہلے نیچے ہو تو اس کے ساتھ ہم یعنی کہ اس کا سرا تھوڑا سا اوپر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور ایسے لگا دو. جی دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں.